بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے خوبصورت جانور بنائے جن کی اپنی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ انہی میں سے خوبصورت ذہین اور معصوم جانور بلی بھی ہے، جو عام طور پر گھروں میں پالتو رکھی جاتی ہے۔ بلی ایسا جانور ہے جس کا حوالہ احادیث میں بھی ملتا ہے اور جس کی کمر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بھی پھیرا ہوا ہے۔ بلی کو گھر میں رکھنا کس قدر فائدہ مند ہے، اس کے بارے میں حضرت بابا فرید شکرگنج سے کچھ روایات ملتی ہیں۔ بابا فرید شکرگنج کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ وہ اللہ کے ولی اور چنے ہوئے بندے تھے۔ ان کا اصل نام مسعود اور لقب فرید الدین تھا۔ یوں ان کا خاندانی نام فرید الدین مسعود ہوا۔ ان کی پیدائش ملتان کے قصبے کھوتوال میں 1173 میں ہوئی اور انہوں نے 1265 میں وفات پائی۔ فرید الدین شکرگنج 12ویں صدی کے مسلمان مبلغ اور صوفی بزرگ تھے، جو قرون وسطی کے نہایت قابل احترام صوفیہ میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ آپ کا تعلق چشتیہ سے تھا اور آپ اہل سنت حنفی بزرگ تھے۔ آپ کے استاد عظیم برتر و بزرگ خواجہ معین الدین چشتی تھے۔ اس کے علاوہ فرید شکرگنج پنجابی ادب کے پہلے باقاعدہ شاعر اور پنجابی شاعری کے بنیاد بھی مانے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں روایت مشہور ہے کہ ان کے والد شیخ شعیب سلطان محمود غزنوی کے بھانجے تھے، لیکن بابا فرید شکرگنج کو شان و شوکت والی زندگی پسند نہ تھی، جس کی وجہ سے وہاں سے ہجرت کر گئے۔ اس کے علاوہ کچھ اندرونی سازشوں کا بھی شکار ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ پاک پتن تشریف لے گئے اور ان کا مزار بھی پاک پتن شریف میں ہی ہے۔ بابا فرید شکرگنج نے بلیوں کے بارے میں کچھ راز ایسے بتائے ہیں کہ جن کا جاننا یقیناً آپ کے لیے فائدے کا باعث ہوگا۔ بلیوں سے کیسے پیش آنا چاہیے اور اس سے انسان کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ تو بلیوں کے بارے میں 3 اہم راز جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں رحم کی اہمیت و ضرورت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ رحم انسان ہی کی نہیں، اس زمین پر موجود ہر ذی روح، چرند پرند اور تمام مخلوقات کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہر کمزور، جاندار، طاقتور سے رحم کی امید رکھتا ہے، اور اگر انسان اپنے سے کمزور مخلوقات پر رحم کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسے ہی ہوتا ہے۔ یوں کہ آسمان والا اس انسان پر رحم کرتا ہے، اور جس پر خدا رحم کرتا ہے اسے دنیا آخرت کی بھلائیاں مل جاتی ہیں۔ انسان کے حسن سلوک کے حقدار سب سے پہلے انسان ہی ہوتے ہیں، جن سے اسے نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور وہ رحم کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان پر ظلم کرنے اور انہیں بیجا اذیت پہنچانے سے منع فرمایا ہے۔ انسان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ کسی جاندار کو جانتے بوجھتے ہوئے گزند نہ پہنچائے۔ کائنات طرح طرح کے جانداروں سے بھری ہوئی ہے، جن میں مختلف قسم کے جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کوئی بھی چیز نہ تو بے فائدہ ہے اور نہ ہی بیکار۔ انسان کو جانوروں سے طرح طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وہ ان کا دودھ پیتا، گوشت کھاتا، ان کی اون سے کپڑا بنتا اور ان کی کھال سے جوتے بناتا ہے۔ بہت سارے جانور مال برداری اور حتیٰ کہ انسان کا بوجھ اٹھانے کے بھی کام آتے ہیں۔ انسان کی تجارت اور روزی روٹی کا بیشتر انحصار بھی انہی جانوروں پر ہی ہوتا ہے۔ غریب لوگ گدھے اور بیل جیسے جانوروں کو ریڑھیوں میں جوت کر روزانہ رزق کماتے ہیں۔ بیل کی مدد سے کسان کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں۔ اونٹ صحرا نوردی میں آمد و رفت کے کام آتا ہے۔ اسی طرح بے شمار جانور اپنے اپنے حصے کا کام کر کے کائنات کے نظام کو چلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی تو اس کو چلانے کے لیے ہر طرح کا انتظام فرما دیا تاکہ یہ سارا نظام چلتا رہے۔ اسی طرح جانور بھی اس نظام کا اہم حصہ ہیں، جن کی اہمیت قرآن و حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ قرآن کی 200 آیتیں جانوروں کے بارے میں ہیں، اور قرآن میں کل 36 جانوروں کا ذکر نام کے ساتھ آیا ہے۔ ان میں پرندے، حشرات، جنگلی و پالتو جانور وغیرہ شامل ہیں۔ قرآن کی کچھ سورتوں کے نام بھی جانوروں پر ہیں، جیسے بقرہ، گائے۔ شہد کی مکھی کے متعلق قرآن میں ہے کہ اس کی طرف اللہ نے وحی کی۔ قرآن میں حقیر جانوروں کے ذکر کرنے پر بھی کچھ کفار نے اعتراض کیا، جس پر قرآن میں آیا ہے کہ
بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو یا ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی ہے۔ ناظرین، قرآن میں 200 آیتیں جانوروں کے بارے میں ہیں۔ یہ جان کر یقیناً انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کفار کے اعتراضات کا جواب دیا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی جاندار چیز ہمارے لیے معمولی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی پیدا کردہ ہر چیز قابل عزت اور اہم ہے۔ انسان کے لیے جانور کمتر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت سے پیدا فرمایا ہے۔ دوستو، مچھر انسان کے نزدیک ایک حقیر جاندار ہے جو دن کی روشنی میں عموماً نظر بھی نہیں آتا، اور نہ ہی انسان اسے کوئی اہمیت دیتا ہے، لیکن اسی چھوٹے اور حقیر سے کیڑے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے بااختیار جابر حکمران کو عبرت کا نشان بنا ڈالا تھا، اور اپنے ہی غلاموں سے اپنے سر پر جوتے لگواتا رہا، یہاں تک کہ اپنے انجام کو پہنچا۔ ناظرین، فرعون کے قصے میں انسان کے لیے عبرت یہ ہے کہ وہ چاہے جتنا بھی طاقتور اور مال و دولت والا کیوں نہ ہو، اللہ چاہے تو اپنی حقیر سی مخلوق سے اسے بے بس اور مجبور کر دے۔ اسی طرح کی بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر لوگوں کو خبردار کیا کہ کسی بھی چیز کی اہمیت کو کم سمجھنا انسان کی کم عقلی اور غرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور دنیا میں ہر چیز اپنے حساب سے اپنے دائرے میں رہ کر صحیح کام کر رہی ہے۔ انسان بے خبر اور ناشکرا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ انسان کو صحیح اور غلط کے راستے بتاتا ہے، اور یہ بھی تنبیہ فرماتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے کا فائدہ جبکہ بھٹک جانے کا نقصان ہے۔ انسان کے اندر کچھ فطری کمزوریاں موجود ہیں۔ وہ جلد باز، ناشکرا، بے صبر اور ظالم ہے۔ وہ اپنا آج کا کام کل پر ڈال کر کام کو ٹالتا بھی رہتا ہے۔ محنت سے جی چرانے والا، آرام طلب اور عیب جو ہے، جو اپنے مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھتا ہے۔ اس کے برعکس جانور بہت سی خوبیوں کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ ایثار و وفاداری اور بے لوث محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ انسان کی طرح بہانہ بنا کر محنت سے جی نہیں چراتے، بلکہ اپنا کام پوری محنت سے کرتے ہیں، اور بدلے میں پیار اور تھوڑے سے کھانے کے علاوہ کچھ نہیں مانگتے۔ جانور بے زبان بھی ہوتے ہیں، اور اپنی زبان سے زہر اگل کر کسی کا دل نہیں دکھاتے، اور نہ ہی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر شکایت کرتے ہیں۔ وہ چپ چاپ تمام تکلیفوں سے گزر جاتے ہیں، لیکن کلمہ ناشکری اپنی زبان پر نہیں لاتے۔ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے، دنیا داری میں کھو کر اپنے مقصد کو فراموش کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، مگر وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے دنیا کو راضی کرنے اور اسے پانے کی طلب میں پاگل ہوا جاتا ہے۔ انسان کا اعتقاد اور توکل اللہ تعالیٰ پر بہت کمزور ہے۔ وہ کل کی فکر اور مال و دولت جمع کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر جانور کی عادات پر غور کریں تو وہ بہت معصوم اور بے غرض لگتے ہیں۔ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ نہیں کھاتے، لیکن زیادہ کام کرنے پر اف بھی نہیں کرتے۔ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور اس کی وفاداری آخری دم تک کرتے ہیں۔ ہر قسم کی زیادتی پر صرف صبر کرتے ہیں، نہ بدلہ لینے کی طلب رکھتے ہیں، اور نہ ہی دنیاوی مال و دولت کی حرص رکھتے ہیں۔ چونکہ وہ خود بے زبان ہوتے ہیں، اپنے حقوق کی بات نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی مطالبہ کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام بھی خود فرما دیا کہ جو ان پر رحم کرے گا جزا کا حقدار ٹھہرے گا، اور جو ظلم کرے گا اسے سزا ملے گی۔ جانوروں پر رحم کے حوالے سے ہمیں بے شمار احادیث ملتی ہیں جن میں ان کے ساتھ نرمی کی تاکید اور ان پر ظلم کرنے کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ ناظرین، یوں تو ہر جانور پر ظلم کرنا منع فرمایا گیا ہے، لیکن بلی کے معاملے میں زیادہ تاکید کی ہے، کیونکہ بلی پر ظلم کرنا سختی سے منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس نے اس بلی کو کسی جگہ بند کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی۔ وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جب تو نے اسے باندھا تھا تو تو نے نہ اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیا کرتی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس حدیث پر تمام فرقے متفق ہیں۔ انسان جانتا بھی نہیں کہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا عمل کس طرح اس کی پکڑ کا باعث بن سکتا ہے اور اسے عذاب کا حقدار بنا سکتا ہے۔ بلی ایسا جانور ہے جو عموماً گھروں میں پھرتی رہتی ہے، جس کے بارے میں بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
یہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلی سے کراہت کرنا یا اسے نجس نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اگر اس سے پیار نہ کر سکو تو اس پر رحم ضرور کرنا چاہیے۔ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا پی جائے تو وہ پلید یا نجس نہیں ہو جاتا، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ وہ اسے رکھ دے، تو بلی آئی اور اس میں سے کھا گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا بلکہ اسے کھایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر بلی دودھ بھی جھوٹا کر دے تو اسے بھی چھان کر پی لینا چاہیے۔ اگر بلی کا جھوٹا خطرناک ہوتا تو اس کے جھوٹے کھانے کو ضائع کر دینے کا حکم ہوتا، لیکن ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اس کے علاوہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ناظرین تصور کریں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ کوئی پاک ہستی دنیا میں کبھی تھی یا ہے؟ تو اس کا جواب یقیناً نہیں میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ثابت کرتا ہے کہ بلی ایسا جانور نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپاک کہا ہو یا جس کا چھوا یا کھایا ہوا حرام قرار دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ میں ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں مثالیں موجود ہیں جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ کس طرح زندگی گزارنی چاہیے اور مخلوقات کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھنا چاہیے۔ تو پھر انسان کو وہی کرنا چاہیے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور ہمیں کرنے کی تلقین کی۔ ایک اور روایت میں کشبہ بنت کعب بن مالک جو ابن ابی قتادہ کی بیوہ ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ہمارے گھر آئے تو میں نے ان کے وضو کے لیے پانی برتن میں ڈالا تو بلی آئی اور اس سے پینے لگی، تو انہوں نے اس کے لیے برتن ٹیڑھا کر دیا حتیٰ کہ اس نے پانی پی لیا۔ کشبہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھے جا رہی ہوں تو فرمانے لگے، میری بھتیجی کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ تو میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو وہ کہنے لگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ نجس اور پلید نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ دوستو، جب ایک حدیث کو مختلف انسان دہراتے ہیں تو اس سے اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد ان احکامات سے روح گردانی کا سوچنا بھی غلط ہے۔ لیکن اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ انسان سدا کا ناشکرا اور ظالم ہے جو اللہ کے واضح احکامات کو نظر انداز کر کے نہ صرف ہدایت کے راستے کی ناشکری کرتا ہے بلکہ اس کے الٹ عمل کر کے اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے، جس کا اسے گناہ ہوتا ہے اور سزا ملتی ہے۔ اس لیے انسان کو قرآن میں ظالم کہا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد ہوتا ہے، اس نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے، اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت دیندار اور عابد ہیں، جو ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مخلوق کا معاملہ آتا ہے تو ان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ رحم بھول جاتے ہیں اور اپنے اختیار کے نشے میں ظلم کر جاتے ہیں۔ اسی دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو بلیوں جیسی معصوم مخلوق پر بھی ظلم کرنے سے نہیں چوکتے۔ جانور اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ان سے فطری کراہت ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی ناپسندیدگی میں معصوم اور بے زبان جانوروں کو اپنے غصے یا ظلم کا نشانہ بنائیں۔ عبادت بندے پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جس میں کمی بیشی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن اللہ کی مخلوق حقوق العباد کے زمرے میں آتی ہے۔ اگر اس پر رحم نہ کیا جائے تو اللہ معاف نہیں فرماتا، بلکہ حقوق العباد میں کوتاہی کے سبب سزا کی وعید بھی آتی ہے۔ اسلام میں معاشرتی نظام کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اس لیے اسلامی تعلیمات میں حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے۔ میدان حشر میں حقوق العباد کے متعلق ہی زیادہ پرسش ہوگی اور اس سلسلے میں معمولی سے معمولی غلطی بھی قابل معافی نہ ہوگی۔ حقوق العباد میں انسان کو اپنے بیگانے، اقارب، ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں سے نیک سلوک، بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی، جانوروں کو دکھ نہ پہنچانا، آداب مجلس، آداب گفتگو، آداب ملاقات وغیرہ حقوق العباد میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر جاندار پر ظلم کرنا منع ہے اور اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اور ان اعمال پر انسان کی سخت پکڑ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت اپنی بلی ہی کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہو گئی، جسے اس نے باندھ کر رکھا، اسے نہ تو خود کھلایا اور نہ ہی چھوڑا کہ وہ زمین پر کیڑے مکوڑے کھا لیتی، حتیٰ کہ وہ کمزوری سے مر گئی۔ ناظرین، ذرا سوچیے کہ جانور کو بے بس سمجھ کر جب انسان اس پر ظلم کرتا ہے تو اس وقت وہ خود کو طاقتور اور مالک و مختار سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ نخوت سے سوچتا ہے اس کا حق ہے کہ وہ کسی جانور کو تنگ کرنے کے سلسلے میں سزا دے سکتا ہے، اسے کہیں بند کر سکتا ہے، اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، بس اسے مہلت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ایک مقررہ وقت تک دنیا پر رہے۔ اب یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اچھے اعمال کرتا ہے یا برے اعمال کرتا ہے۔ اگر وہ عمل صالح کرے گا تو اس کا اچھا بدلہ پائے گا، اور اگر عمل بد کرے گا تو یقیناً اس کا بدلہ بھی اسے سزا کے طور پر ملے گا۔ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ اس کی سوچ سے زیادہ شدید ہے۔ جہاں حدیث میں سزا کا ڈر سنایا جاتا ہے، وہیں حسن سلوک پر اسے نیک اجر اور جنت کی بشارت بھی سنائی جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈرانے والے اور خوشخبری سنانے والے بنا کر بھیجا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک کتا کسی کنویں کے گرد گھوم رہا تھا، قریب تھا کہ وہ پیاس سے مر جائے۔ اچانک اسے بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے دیکھ لیا، اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس سے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی گئی۔ ناظرین، دنیا میں کسی پر بھی انگلی اٹھا دینا، اسے بدکاری یا زانی بول دینا بہت آسان ہے، چاہے یہ سچ بھی ہو، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے گریبان پر نظر رکھنی چاہیے۔ جس برائی کو انسان دوسروں میں دیکھتا ہو وہ کب پلٹ کر اس پر خود آ جائے، اس کے گلے کا پھندا بن جائے۔ انسان بڑی بے فکری سے کسی کو بھی برا کہہ کر جہنم کا حقدار قرار دیتا ہے۔ ناظرین، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ پاک ہے اور جب چاہے جسے چاہے نیکی کی توفیق دے دے، جب چاہے اسے بخش دے۔ ایک نیک عورت ظلم کی وجہ سے جہنم کی حقدار قرار پا جائے اور ایک بدکار عورت کو محض ایک بے زبان جانور پر رحم کرنے کی وجہ سے جنت کی بشارت دے دی جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کن فرما دے تو نہ ہونے والی چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ پر روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جا رہا تھا کہ اسے راستے میں شدید پیاس لگی۔ اس نے کنواں دیکھا تو وہ اس کنویں میں اتر گیا اور پانی پیا۔ جب وہ کنویں سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے اور کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے سوچا کہ اس کتے کی بھی پیاس سے وہی حالت ہو رہی ہے جو کچھ دیر قبل میری ہو رہی تھی۔ پس وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھرا، پھر اس موزے کو منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ نیکی قبول کی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان جانوروں میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برتر جگر والے یعنی زندہ جانور میں اجر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق سے نیکی کرنے پر اجر ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بے زبان کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے زیادہ کام لیتے ہو۔ ناظرین، جب بھی کوئی جانور پالتو رکھا جاتا ہے یا کسی کام کے لیے خریدا جاتا ہے تو اس کا مالک و مختار اسے رکھنے والا ہوتا ہے، جو اس کے کھانے پینے اور آرام کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یوں تو جانور بے زبان ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت کا اظہار بول کر نہیں کر سکتے اور اپنی تکلیف کو زبان سے بیان نہیں کر سکتے، لیکن مالک اپنے جانور کی ادا اور انداز کو پہچانتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کب
اس کے جانور کو کیا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ بے حس ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر جانور کی ضرورت کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ کر جس طرح ایک بے زبان جانور اونٹ نے اپنی تکلیف بیان کی اور اپنے مالک کی شکایت لگائی، ایسے واقعات عام طور پر دیکھنے کو نہیں ملتے۔ یہ تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہی ہے۔ جانور پر رحم و کرم تو ایسا معاملہ ہے جسے حقوق العباد میں خاصی اہمیت حاصل ہے۔ بابا فرید شکر گنج کے حوالے سے روایت ملتی ہے کہ جو شخص بلی کو پانی پلاتا ہے وہ جادو اور دیگر شیطانی عملیات سے بچ جاتا ہے، یعنی اس پانی کے پلانے کے بدلے میں اسے جادو، بندش وغیرہ سے رہائی مل جاتی ہے۔ ناظرین، جادو ٹونا ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایسا اندیکھا چکر ہوتا ہے جو انسان کو بری طرح جکڑ لیتا ہے، جس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں سحر، جادو ایسے امر کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مدح سرائی کی گئی ہو، جس سے شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں جادو ایسے امر کو کہا جاتا ہے جس سے شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ اسلام میں جادو کی حقیقت اور علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وہی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ فلق، سورہ ناس، جن کو معوذتین کہتے ہیں، وحی کی گئی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یقیناً ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، وہاں سے طلسم لے کر آئے۔ جب وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کی گروہوں کو ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گروہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں ہی کفر قرار دیا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہے اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے تو وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت جندب ابن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ جادو کا اثر تب واقع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ جادو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے شر سے محفوظ رکھا اور امت کے لیے یہ آسانی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل امت کو جادو کا علاج بتا دیا گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب سے کہا، ایک شخص پر اگر جادو ہو یا اس کی بیوی تک پہنچنے سے اسے باندھ دیا گیا ہو تو اس کا دفیہ کرنا اور جادو کے باطل کرنے کے لیے عمل کرنا درست ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں، جادو کا توڑ کرنے والوں کی نیت تو اچھی ہوتی ہے اور اللہ پاک نے اس بات سے منع نہیں فرمایا جس سے فائدہ ہو۔ انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، اس لیے کسی بھی دن معوذتین اور مسنون دعاؤں سے سستی اور کاہلی نہ برتی جائے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جادو کے ذریعے قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ کالے جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ یہ بات بھی یقینی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اسی وقت مقررہ پر ہی آئے گی، لیکن جس طرح ظاہری طور پر انسان کا قتل ہو جانا
سبب کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے بھی سبب کے درجے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، جس طرح جادو برحق ہے اس کے ممکنہ بڑے بڑے خطرات سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقے بتلائے ہیں، ان پر ضرور عمل کرنا چاہیے تاکہ انسان شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی بلی کو پانی پلانے کو ایک ٹوٹکے کے طور پر پانی پلا دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس رحم کے بدلے اللہ بھی بندے پر رحم فرماتے ہوئے اسے جادو کی تکلیف سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، ولی اللہ کے دوست کو کہا جاتا ہے۔ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کا دوست ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ولی اللہ کی کوئی نہ کوئی بات ان کی شہرت کی وجہ بن جاتی ہے۔ ایسے ہی بابا فرید گنج شکر کے بارے میں بھی مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کے نام کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے یہ واقعہ زبان زد عام ہے کہ آپ کے والدہ آپ کو شکر دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو شکر گنج پکارا جانے لگا۔ لیکن اس بارے میں 3 مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ تذکرہ نگاروں نے جو مختلف روایات لکھی ہیں ان میں صرف 3 روایات زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہیں۔ ناظرین، معروف محقق ڈاکٹر عابد نظامی لکھتے ہیں کہ تاریخ فرشتہ میں مرقوم ہے کہ بابا صاحب کی والدہ ماجدہ بچپن میں نماز کی پابندی کرانے کے لیے ان کی جائے نماز کے نیچے شکر کی پوڑیاں رکھ دیا کرتی تھی اور ان سے فرماتی تھی کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی جائے نماز کے نیچے سے روزانہ ان کو شکر مل جاتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ شکر کی پوڑیاں رکھنا بھول گئیں۔ کچھ دیر بعد انہیں یاد آیا تو گھبرا کر پوچھا، مسعود تم نے نماز پڑھی؟ بابا صاحب نے ادب سے جواب دیا، ہاں امی، نماز پڑھ لی اور شکر بھی کھا لی۔ یہ جواب سن کر ان کی والدہ بڑی حیران ہوئی اور سمجھ گئیں کہ اس بچے کی غیب سے مدد ہوئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت سے اپنے بچے مسعود کو گنج شکر کہنا شروع کر دیا۔ دوسری روایت کچھ یوں ہے کہ اخبار الاحیار، خزینۃ الاسفیاء اور گلزار ابرار میں لکھا ہے کہ ایک سوداگر گاڑی پر شکر لاد کر ملتان سے دہلی جا رہا تھا۔ جو اجودن پہنچا تو راستے میں حضرت شیخ کھڑے تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا، اس میں کیا لدا ہوا ہے؟ سوداگر نے ٹالنے کے لیے کہا، نمک ہے بابا۔ اس پر آپ نے فرمایا، اچھا نمک ہی ہوگا۔ سوداگر نے منزل پر پہنچ کر جب دیکھا تو بوروں میں شکر کے بجائے نمک تھا۔ بہت پریشان ہوا اور پھر واپس منزل اجودن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی طلب کی۔ آپ نے فرمایا، جھوٹ بولنا بری بات ہے، آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ پھر فرمایا، بوروں میں شکر تھی تو انشاءاللہ شکر ہی ہوگی۔ سوداگر نے جھوٹ سے توبہ کی اور جا کر بوروں کو دیکھا تو ان میں شکر بھری ہوئی تھی۔ بیرم خان خانان نے اس واقعے کو اس طرح نظم کیا ہے، کان نمک جہان شکر، شیخ بحر و بر، کز شکر نمک کند داز نمک شکر۔ اے مالک بحر و بر، نمک کی کان اور شکر کا جہاں ہو تو کس طرح شکر نمک اور نمک شکر ہو سکتا ہے۔ تیسری روایت اس طرح ہے کہ ایک دفعہ بابا صاحب نے اپنے پیر و مرشد حضرت قطب الدین صاحب سے ارشاد کے مطابق 3 دن کا روزہ رکھا۔ تیسرا روزہ افطار کے وقت ایک شخص چند روٹیاں لایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے غیبی مدد سمجھ کر اس سے روزہ افطار کر لیا، لیکن فوراً ہی متلی ہونے لگی اور جو کچھ کھایا تھا قے کے ذریعے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد پیر و مرشد کی خدمت میں پہنچ کر یہ واقعہ عرض کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ روٹیاں ایک شرابی جواری نے بھجوائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تیرے معدے نے اسے قبول نہیں کیا۔ اب 3 روزے رکھو اور جو غیب سے میسر آئے اس سے افطار کرو۔ بابا صاحب نے 3 دن کا روزہ رکھا، لیکن تیسرے روز افطار کے وقت کچھ میسر نہ آیا۔ رات کو بھوک نے بہت ستایا تو بابا صاحب نے چند کنکریاں اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ اللہ کی قدرت سے وہ کنکریاں منہ میں جاتے ہی شکر بن گئیں۔ بابا صاحب نے یہ واقعہ اپنے مرشد کریم کی خدمت میں بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، سبحان اللہ، یہی غیب سے تھا۔ انشاءاللہ تو شکر کی طرح ہمیشہ شیریں رہے گا اور گنج شکر کہلائے گا۔ بابا فرید گنج شکر ایک بزرگ اور برتر ہستی تھے جن کا ایک مقام ہے۔ وہ ایک صوفی اور دانشور بزرگ تھے۔ ان کی باتیں حکمت پر مبنی ہوتی جو اقوال زرعی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے کچھ سنہرے اقوال یہ ہیں، جب دینے والا خدا ہے تو کوئی از خود خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، جسے چاہے جو رتبہ دے تو اس سے کوئی مقام یا مرتبہ چھین نہیں سکتا اور نہ ہی زبردستی لے سکتا ہے۔ وہ تو خالص اس کی رضا ہے، جسے چاہے وہ عطا فرما دے۔ ہر شخص کی روٹی نہ کھا، لیکن ہر شخص کو روٹی کھلا۔ اس قول سے بابا فرید الدین کا مطلب ہے کہ انسان کو دوسرے انسانوں کے رزق اور نعمتوں سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ جو جتنا بے نیاز ہوگا وہ اتنا ہی مطمئن ہوگا۔ انسان کو دینے والا
ہونا چاہیے، مانگنے والا انسان اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ شہوت کے وقت اپنے نفس کو سب وقتوں سے زیادہ قابو میں رکھ۔ شہوت انسانی جبلت کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ جب انسان پر غلبہ کرتا ہے تو انسان اندھا بہرا ہو جاتا ہے، پھر نہ تو اسے کوئی چیز، کوئی رشتہ دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی نصیحت سنتا ہے۔ ایسے وقت میں اسے سب سے زیادہ اپنے نفس پر قابو رکھنا چاہیے تاکہ اس کی فطری جبلت اس پر حاوی ہو کر اسے گناہ گار نہ کر سکے۔ دشمن کو عقل مندی سے دور کر اور دوست کو تواضع سے غلام بنا۔ اس قول میں ایک سنہرا سبق دیا گیا ہے کہ انسان کو اپنے ارد گرد بہت سے حاسد اور شر انگیز لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو عقل و حکمت سے اپنے آپ سے دور رکھنا چاہیے، کیونکہ دشمن کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو انسان کا دوست ہو اس کی تواضع کر کے، اس کے ساتھ اچھائی کا مظاہرہ کر کے اپنے قریب ترین رفیق بنانا چاہیے۔ اگر ساری مخلوق کو اپنا دشمن بنانا چاہتے ہو تو متکبر بن جا۔ بابا فرید شکر گنج نے یہ بات بہت گر کی بتائی ہے کہ جو انسان غرور و تکبر میں پڑ جاتا ہے وہ بہت جلد پوری دنیا کو اپنے خلاف کر لیتا ہے، اور ویسے بھی غرور صرف اللہ کا حق ہے اور اللہ ناپسند کرتا ہے کہ خاک کا پتلا غرور کرے۔ ہمیشہ اس کوشش میں رہے کہ تو مر کر بھی زندہ رہے۔ گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایسے اعمال صالح کرنے چاہیے جو اسے دائمی حیات دیں۔ اللہ کی مخلوق کے لیے خیر بن جانا اور اس کے لیے آسانیاں کرنے والا ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ انسانوں میں رذیل ترین وہ ہے جو کھانے پینے اور پہننے میں مشغول رہے۔ اس قول میں بابا فرید گنج شکر نے آسان لفظوں میں بتا دیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کھانے پینے اور پہننے سے بہت بڑا ہے۔ صرف کھانا اور بے فکر ہو جانا جانوروں کی صفات تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ جو سچائی جھوٹ کے مشابہ ہو اسے اختیار مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سچ بھی واضح کر دیا ہے اور جھوٹ کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ ایسے میں یہ انسان کی حکمت و فراست ہے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق جان کر صرف اور صرف سچ کو لازم پکڑ لے اور جس چیز میں جھوٹ کا خدشہ ہو اسے چھوڑ دے۔ نفس کو اپنے مرتبے کے لیے خوار نہ کر۔ اس قول میں دنیا کے پیچھے بھاگنے اور اس کی بیجا طلب سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اولیاء اللہ کے سامنے دنیا ایک ہیچ شے ہے۔ اگر تم بزرگی کا مرتبہ چاہتے ہو تو بادشاہوں کی اولاد سے دور رہو۔ اس قول میں گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت نصیحت فرمائی ہے کہ درویشی اور اللہ کے قرب کا راستہ تو سادگی اور فقیری میں ہی ملتا ہے۔ شہنشاہوں کی صحبت انسان کو دنیاوی علتوں میں الجھا دیتی ہے اور انسان میں دنیا کی طلب پیدا ہو جاتی ہے جو انسان کو اللہ کے قرب سے دور لے جاتی ہے۔ جب کوئی مومن بیمار ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بیماری اس کے لیے رحمت ہے جو گناہوں سے اسے پاک کرتی ہے۔ اس قول میں اس حدیث پاک میں تاکید کی گئی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو پہنچنے والی ہر تکلیف اس کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، اور ایک ایسا دن آتا ہے کہ انسان زمین میں ایسے چلتا پھرتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ درویش فاقے سے مر جاتے ہیں مگر لذت نفس کے لیے قرض نہیں لیتے۔ اس قول میں بابا فرید گنج شکر نے اللہ والوں کی خصوصیت بیان کی ہے کہ وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں اور رزق جو اللہ کی طرف سے آئے اس پر قناعت کرتا ہے، اور کسی سے اپنی ضرورت کے بارے میں کہنے سے بہتر مر جانا پسند کرتا ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے، شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ یہاں بابا فرید فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر خود پر لازم کر لو تاکہ شیطان کا کوئی وار انسان پر نہ چل سکے اور وہ بھٹکا دینے والی خواہشات کے جال میں پھنس کر گمراہ نہ ہو سکے۔ وہ شے بیچنے کی کوشش نہ کرو جسے لوگ خریدنے کی خواہش نہ کریں۔ اس قول میں انہوں نے فرمایا کہ کسی کو زبردستی نصیحت کرنے کی کوشش نہ کرو اگر کوئی نصیحت قبول نہ کرنا چاہے۔ اچھائی کرنے کے لیے ہمیشہ کسی بہانے کی تلاش میں رہو۔ یہاں بابا فرید گنج شکر نیکی کی اہمیت و ضرورت کو کم سے کم الفاظ میں بیان کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ اچھائی ہر صورت اور ہر حالت میں کرنے کی کوشش اور جستجو میں رہنا چاہیے تاکہ اللہ کی زمین پر خیر پھیل جائے۔ دوسروں سے اچھائی کرتے ہوئے سوچو کہ تم اپنی ذات سے اچھائی کر رہے ہو۔ انسان جب بھی کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے لگے تو اسے یوں سوچ کر کرے جیسے یہ بھلائی وہ اپنی ذات کے ساتھ کر رہا ہے، تاکہ اس کے عمل میں اخلاص ہو اور اس طرح وہ نیکی کے صحیح اجر کو پا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو دوسروں کے سہارے جینے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ تساہل پرست، کم ظرف اور مایوس ہوتے ہیں۔ بابا فرید نے انسان کے لیے اپنے قوت بازو پر
زندگی گزارنے کی اہمیت پر زور دیا ہے کہ ایسے دوسروں کا سہارا تلاش کرنے کے بجائے خود پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ دوسروں پر توقع لگانے میں مایوسی کا شکار ہو کر وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اطمینان قلب چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو۔ یہ نصیحت بظاہر بہت سادہ لیکن پرمعنی ہے کہ انسان کے دل کا سکون حسد سے بچنے میں ہے، کیونکہ حسد نہ صرف انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے بلکہ اسے بے سکونی میں بھی مبتلا رکھتا ہے۔ ناظرین، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایسے صوفی تھے جن کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں۔ فرید رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات بنیادی طور پر وہی ہیں جو ان سے 2 صدیاں پہلے سید علی حجویری متعارف کروا چکے تھے۔ ان کے ہاں بھی مذہبی قانون اور داخلی صوفیانہ صداقت میں ہم آہنگی پیدا کرنے کا رجحان غالب نظر آتا ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے تصوف پنجاب میں ایک عمومی تحریک بن گیا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ صوفی وہ ہے جس کا ظاہر و باطن صفات سے خارج نہ ہو۔ صوفی کے لیے دنیا کی آسائشوں اور بشریت کی گندگی سے محفوظ رہنا بھی ضروری ہے۔ وہ ایک چشمہ خیر و برکت تھے۔ اس چشمے سے فیض حاصل کرنے کے لیے خاص و عام کی کوئی تخصیص نہ تھی۔ آپ کی زندگی کا اولین مقصد اسلام کی تبلیغ تھا، جس میں شب و روز مصروف رہتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں بڑا توازن اور سکون تھا۔ انتہائی بدترین اشتعال کے سامنے بھی برہمی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ دوسروں کی خطائیں معاف کر دیتے تھے۔ ہندو یوگی ان کی خانقاہ میں آتے تھے اور ان سے قصبے فیض کرتے تھے۔ بابا فرید کشف و کرامات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اور نہ ہی ان کے پابند تھے۔ بابا فرید بہت صاحب فضیلت تھے۔ جب انہوں نے شہرت حاصل کی اور دور دور تک ان کی کرامات کا ذکر ہونے لگا تو بہت سے بادشاہ اور امراء آپ کے معتقد ہو گئے۔ آپ کے کلام میں ایسی تاثیر تھی کہ گاؤں کے گاؤں آپ کے مرید ہو گئے تھے۔ فرید رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات اور شاعری انسان کو اپنی جڑوں کی تلاش اور اجتماعی شخصیت کا شعور حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ان کے افکار و تعلیمات انسانی فکر و نظر، تہذیب و ثقافت کے فروغ اور اخلاقی پاکیزگی کے آدرش تک رسائی کے لیے نہ صرف راہیں متعین کرتی ہے بلکہ انکشاف ذات اور راہ نجات کے در بھی واہ کرتی ہے۔ جیسا کہ بابا فرید کہتے ہیں کہ مٹی کو برا نہ کہو، جب تک آدمی زندہ ہے مٹی پاؤں تلے روندی جاتی ہے، اور جب آدمی مر جاتا ہے تو وہی مٹی اس کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر آج بھی ہندو، مسلمان اور سکھ عقیدت و احترام سے حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اخوت و محبت، ایثار و بھائی چارے کا درس دیا۔ صوفیزم کے صحیح آئینہ، روشن اور شفاف شیشہ دراصل بابا فرید رحمت اللہ علیہ جیسے صوفیوں کی ذات میں ملتا ہے۔ حضرت لال شہباز رحمت اللہ علیہ بابا فرید کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ کے حکم پر لال شہباز قلندر بابا منگو پیر بابا سے ملنے کراچی تشریف لائے۔ اس وقت یہ جگہ غیر آباد تھی۔ آپ کا مسکن ندی کنارے تھا۔ لال شہباز قلندر ندی سے آپ کے گھر تک مگرمچھ پر سفر کر کے گئے۔ بعد ازاں آپ کے چند خلفاء منگو پیر بابا کی خدمت میں آئے تو آپ بھی اپنے پیر و مرشد شیخ لال شہباز کی تقلید مگرمچھ پر سواری کر کے گئے۔ بعد ازاں وہ سارے مگرمچھ منگو پیر بابا کے مزار پر رہ گئے اور انہیں وہاں کے مجاوروں نے باقاعدہ خوراک دی۔ انہی مگرمچھوں کی نسل سے مگرمچھ آج تک مزار کے احاطے میں موجود ہیں۔ بابا فرید سے مختلف روایتیں منسوب ہیں، جیسا کہ بلی کو دودھ ڈالنے والے کے گھر میں بہت خیر و برکت ہوتی ہے، اس کے گھر میں برکت بسیرا کر لیتی ہے، یعنی اس کے گھر سے بے برکتی دور ہو جاتی ہے اور اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ خیر ڈال دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ خیر عطا فرما دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، جیسا کہ سورہ انعام میں آتا ہے کہ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نیکی کی توفیق عطا فرما دے یا اسے کوئی خیر دینا چاہے تو دنیا میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کی عطا کردہ کسی خیر کو کسی سے دور کر سکے۔ جانوروں پر تھوڑا سا رحم کرنا انسان کو کس طرح بڑی بڑی زحمتوں اور مصیبتوں سے بچا لیتا ہے، بلکہ اسے ایسی خیر و برکت بھی عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے حسن سلوک کے صلے میں خوش ہو کر اسے عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ایک روایت یہ بھی کہ انسان کے بعد جس جاندار کو بنایا گیا وہ بلی ہی تھی۔ بلی غیر معمولی حد تک ذہین اور سمجھدار جانور ہے جو بہت جلدی ماحول کو قبول کرتی ہے اور ماحول کا حصہ بن جاتی ہے۔
یہ اگر پالتو رکھی جائے تو بہت وفادار ہوتی ہے اور اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی، بلکہ گھر والوں کے ساتھ ایک اپنائیت کا ایسا رشتہ استوار کرتی ہے جس کے عادی سب گھر والے ہو جاتے ہیں۔ شاید بلی کی انہی خصوصیات کی وجہ سے اس پر بہت زیادہ رحم کرنے اور اس کی شرارتوں سے درگزر کرنے کا حکم آیا ہے۔ اگر اس پر بہت غصہ آئے تو تب بھی اسے روئی سے مارنا چاہیے تاکہ اس کو شدید چوٹ نہ لگے۔ ایک تیسری روایت جو بلی کے بارے میں مشہور ہے وہ یہ کہ بلی کو گوشت ڈالنے والے انسان کے رزق میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ گوشت بلی کی مرغوب غذا ہے۔ جب اسے کوئی انسان گوشت ڈالتا ہے تو یہ خوش ہو کر اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اے میرے اللہ، جس طرح تیرے بندے نے مجھے میری پسندیدہ خوراک کھلائی، اسی طرح تو بھی اسے اس کی من پسند چیز عطا فرما اور اس کے رزق میں اضافہ فرما۔ کہا جاتا ہے کہ بلی کی دعا رد نہیں ہوتی، اسی وجہ سے جو شخص بلی سے رحم والا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک رحم کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو اس کی مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ اسی طرح بھوکے کو کھانا کھلانے کی بھی بہت اہمیت ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا ہے۔ تو سوچئے کسی بے زبان کو جو اپنی ضرورت اور بھوک کو بول کر بیان نہیں کر سکتا، اسے پیٹ بھر کر کھلا دینا اللہ کے نزدیک کتنا پسندیدہ اور محبوب عمل ہوگا۔ ناظرین، بلی ایک ایسا جانور ہے جس کو کھانا تو حرام ہے، لیکن یہ گوشت خور جانور ہے، اسے گھر میں رکھنا اور اس کا خیال رکھنا جائز ہے، بلکہ نیکی کے زمرے میں آتا ہے۔ کتے کو بلا ضرورت گھر پر رکھنے سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جبکہ بلی کو گھر میں رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی جن کا نام عبد الرحمن تھا، لیکن وہ بلیوں سے بے حد محبت کرتے تھے، ان سے شفقت والا معاملہ کرتے تھے۔ ان کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ یعنی بلیوں کا باپ رکھ دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بلیوں کے ساتھ کھیلتے، ان کا بہت خیال رکھتے تھے، حتیٰ کہ انہیں بستر میں بٹھاتے اور ان کو اچھی سے اچھی خوراک دینے کی کوشش میں لگے رہتے۔ ان کی بلیوں کے ساتھ محبت اور الفت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تھے۔ اس لیے بلی پالنا، اس سے پیار کرنا، اس کا خیال رکھنا بھی سنت ہے۔ امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ پہلے میرے تمام ساتھی، مائیں، بہنیں سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھنے اور کثرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں۔ اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے
اپنے انبیاء کی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ تو ہمیں ایسی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں۔ اے مولا کریم تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فعل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنا۔ اے اللہ ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما، ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔